آپ پہ عافیت، سلامتی، رحمت اور کرم ہو، آپ اور آپ کے اپنوں پہ۔ محسن اکرم میرا نام ہے۔ الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہم کرنے لگے ہیں دوستو، پاکستان اور انڈیا کی 4 جنگیں ہوئیں، 48 کی اور 65 کی، 71 کی اور 1999 کی کارگل وار۔ ان تمام جنگوں کے بارے میں ون لائنرز کرنے لگے ہیں، تمام تر حقائق کو ڈگ اپ کریں گے اور تمام تر امپورٹنٹ انفارمیشن جو آپ کو ان جنگوں کے بارے میں آپ کے پوٹینشیل ایگزام میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں، جو آتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، ہم اسی لیے میں ٹاپک وائز چیزیں کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے 1948 کی انڈو پاک وار، اور یا پھر کشمیر وار بھی اسے کہتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوا تھا 12 اکتوبر 1947 کو ٹرائبل ملیشیاز نے سپورٹڈ بائی پاکستان انویڈڈ جموں اینڈ کشمیر۔ تو مہاراجہ جو ہری سنگھ تھے انہوں نے سائن کیا سیشن ٹو انڈیا 26 اکتوبر 1947 کو ان ایکسچینج فار ملٹری ایڈ، کہ بھائی جو ہے نا وہ ٹرائبل ملیشیاز آ گئے ہیں یہاں پہ، تو اب انڈیا سے اس نے مدد مانگی کہ آپ ہماری مدد کریں۔ انڈین آرمی نے ایئر لفٹڈ ٹروپس ٹو سری نگر، انہوں نے جہازوں سے اپنی فوج سری نگر میں اتاری 27 اکتوبر 1947 کو، تاکہ کشمیر کو ڈیفینڈ کیا جا سکے، کیونکہ اور سیسیشن کا جو ہے سائن وہ آلریڈی سائن ہو چکا ہے انڈیا سے۔ پھر ہوتا یہ ہے دوستو کہ پاکستان نے ڈینائی کرتا ہے اپنی انوالومنٹ، بٹ لیٹر ایڈمٹڈ ملٹری سپورٹ ان 1990s ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس، کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ سپورٹ کی تھی ان جوانوں کو جن کو ادھر بھیجا گیا تھا۔ یہ 15 مہینوں تک لڑائی ہوتی ہے ان گریلاز کے ساتھ، ان ملیشیاز کے ساتھ، انٹل یو این بروکڈ سیز فائر آن جنوری 1 1949 کے اندر۔ یو این نے اس کے اندر جو ہے وہ سیز فائر کرا دیتا ہے۔ یہ سٹارٹ کب ہوتی ہے؟ 22 اکتوبر 1947 سے، اور جنوری 1 1949 کو سیز فائر یو این کراتا ہے۔ اس کے اندر جو کیجویلٹیز ہوتی ہیں وہ 1500 پاکستانی شہید ہوتے ہیں، 1100 انڈین سولجرز شہید ہوتے ہیں یا مارے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا کہنا چاہیے، آئی ریئلی ڈونٹ نو اینڈ ایم سوری مجھے یہ کہنے کے لیے، بٹ آئی سیڈ اٹ ڈیلیبریٹلی۔ رزلٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان گینڈ 73% کشمیر، آزاد کشمیر جسے کہا گیا، گلگت بلتستان کہا گیا، اور انڈیا نے اس کا جو ہے رزلٹ میں 63% کشمیر حاصل کر لیا۔ یو این ریزولیشن اس بارے میں آئی 47 ان 1948 کالڈ فار پلیبسائٹ نیور ہیلڈ۔ یو این نے کہا، یو این کی جو ریزولیشن 47 تھی نا جو 1948 میں، اس کے مطابق اس کے اندر پلیبسائٹ یعنی وہ ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں کہ ریفرنڈم ہونا چاہیے، یعنی وہ ووٹنگ ہونی چاہیے۔ اس کے اندر جو میجر بیٹلز ہوئی تھی وہ ایک سکردو بیٹل ہوئی تھی، 8 مہینوں کا محاصرہ ہوا تھا، پونچھ سیج ہوا تھا لیفٹڈ نومبر 1948۔ اس کی لیگسی اس وار کی یہ تھی کہ اسٹیبلشڈ اس کا یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے، اس وار کی وجہ سے جو آج کی ایل او سی ہے نا، یہ اسٹیبلش ہوئی تھی، لائن آف کنٹرول، اور ان ریزالوڈ ڈسپیوٹ جو یہ تاحیات کے لیے یہ جنگ پاکستان کے لیے چھوڑ گئی، پاکستان اور انڈیا کے لیے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ 1965 کی انڈو پاک وار۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے اپریل 1965 کے اندر۔ اسکرمشز ان رن آف کچھ کے اندر ہوتی ہیں۔ پاکستان کیپچرڈ انڈین پوسٹ، پاکستان سٹارٹ میں انڈین پوسٹ کو جو ہے نا وہ کیپچر کر لیتا ہے۔ پھر جی آپریشن جبرالٹر اگست 1965 کے اندر، پاکستان سینڈ گوریلاز انٹو جموں اینڈ کشمیر ٹو انسائٹ ریوولٹ، کہ بھائی آپ کیا کریں، حالانکہ ایل او سی قائم ہو چکی ہے، بٹ ہم نے آپریشن جبرالٹر ادھر شروع کر دیا۔ آپریشن گرینڈ سلیم سپتمبر 1 کو سٹارٹ ہوتا ہے۔ پاکستان آرمی اٹیکڈ اخنور ٹو کٹ آف کشمیر، تاکہ کشمیر کو کٹ کیا جا سکے۔ اس مقام پہ حملہ کر دیتی ہے پاکستانی آرمی۔ یہ ایک چکن نیک کی طرح ہے، اگر یہ اس کو کر لیتے تو انڈیا سے جو ڈائریکٹ سپلائیز ہیں وہ کٹ ہو جاتی۔ انڈیا جو اس کو کاؤنٹر اٹیک کیا 6 ستمبر کو، لانچڈ فل اسکیئر وار، اور کراس کر لیا پنجاب بارڈر، جس کو ہم ڈیفنس ڈے کہتے ہیں نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم نے کہا بھائی انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، بھائی آپ نے پہلے چھیڑ کی ہے تو انہوں نے حملہ کر دیا آپ پہ۔ اس کے بعد ہی لارجسٹ ٹینک بیٹلز ہوتی ہے سنس ورلڈ وار 2، اور 200 پلس ٹینکس ایٹ دا بیٹل آف چوندہ، یہ بہت بار پوچھا جاتا ہے۔ چوندہ ستمبر 11 سے 19 تک 200 ٹینک جو ہے آپس میں ایک دوسرے پہ بمباری کرتے ہیں۔
اس کے اندر جو کیجویلٹیز ہوئیں 3800 پاکستانی شہید ہوئے, 300 انڈین سولجرز 3000 انڈین سولجرز فوت ہوئے یا مارے گئے. ایریل ڈاگ فائٹس بھی ہوئیں. پاکستان ایئر فورس نے کلیم کیے 104 انڈین ایئر کرافٹس ڈاؤن. انڈیا ایڈمٹڈ کہ ہمارے صرف 35 ہوئے ہیں. سیز فائر ہوئی اس جنگ کی 23 سپتمبر کو 1965 کو, بروکڈ بائی یو ایس ایس آر. کہاں پہ؟ ان تاشکنت ان 1966 کے اندر. یو ایس ایس آر اسٹوائل آج کا جو ہے وہ رشیا ہے. تاشکنت ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ 1965 کی وار کے بارے میں تھا. ریٹرنڈ پری وار بارڈرز, نو کشمیر سولوشن, اس سے یہ ہوا. لیگسی کی بات کریں تو بوتھ سائڈز کلیمڈ وکٹری. دونوں ممالک نے کہا ہم جیت گئے. پاکستان سیلیبریٹس ڈیفینس ڈے 6 سپتمبر کو جو ہے پاکستان نے یہ والا ڈیفینس ڈے کو کہ بھئی ہم نے اپنے ملک کو بہت اچھے سے ڈیفینڈ کیا ہے. ہاں انڈاؤٹیڈلی پاکستان ڈیفینڈڈ اٹ, بٹ پاکستان اسٹارٹڈ دا وار ایز ویل. ہم نے اسٹارٹ بھی کیا تھا. 1971 کی جنگ کی بات کر لیں تو اس کے اندر یہ اس کو بنگلہ دیش لبریشن بھی کہتے ہیں. کیا ہوا تھا کہ یہ سٹارٹ ہوئی تھی مارچ 1971 کو جب پاکستان آرمی نے لانچ کیا تھا آپریشن سرچ لائٹ ایسٹ پاکستان کے اندر. انڈین انوالومنٹ ہوئی. ٹرینڈ مختی بہنی بنگالی گوریلاز آئے فرام اپریل 1971. فل سکیل وار ہو گئی 3 دسمبر 1971 کو. پاکستان نے پری ایمپٹیولی بامبڈ انڈین ایئر بیس کو, آغاز میں ہی جو ہے نا انڈین ایئر بیسز کو بم مارے. انڈیاز ٹرپل اوفینسو جو ہے نا وہ انویڈڈ ایسٹ پاکستان, اٹیکڈ ویسٹ پاکستان اور کشمیر. جب ہم نے بم مارے تو انڈیا نے ٹرپل اوفینسو کھیلا, مطلب ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان اور کشمیر کے اوپر حملہ کر دیا. کیا ہوا کہ پاکستان نے سرنڈر کر دیا 16 دسمبر 1971 کو. پاکستان آرمی کے 93,000 پرزنرز آف وار سرنڈرڈ ان ڈھاکہ. کیجویلٹیز کی بات کریں تو 9,000 پاکستانی شہید ہوئے تھے, 3800 انڈین فوت ہوئے تھے یا قتل کر دیے گئے تھے انڈین سولجرز. نیول بیٹلز بھی اس میں ہوئی تھی. پاکستان لاسٹ 95% آف نیوی, 75% آف نیوی. آئی این ایس وکران نے ڈومینیٹڈ بے آف بنگال کیونکہ اس کی نیوی پاور زیادہ تھی. اس کا جو ریئیکشن تھا, یہ شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا 2 جولائی 1972 کو. ایل او سی جو ہے نا لائن آف کنٹرول فارملائز ہوئی تھی. نو یو این رول ان کشمیر, یو این نے کوئی رول پلے نہیں کیا کشمیر کے اندر. پرزنرز آف وار ریٹرن ہوئے تھے 1974 کو آفٹر پاکستان ریکوگنائزڈ بنگلہ دیش. جب پاکستان نے بنگلہ دیش کو ریکوگنائز کیا تو ہی اسے پرزنرز آف وار واپس ملے تھے. اس جنگ کی لیگسی یہ تھی کہ پاکستان ٹوٹ گیا اور انڈیا ایمرج ہوا ایز اے ریجنل پاور. بات کر لیتے ہیں جی کارگل وار 1999 کی. یہ اس کا مئی 1999 میں آغاز ہوا تھا. پاکستان نے آکوپائی کی پیکس ان کارگل جو کہ لائن آف کنٹرول بن چکی تھی انڈر آپریشن بدر. پاکستان نے آپریشن بدر کر کے جو آلریڈی 2 بار مطلب جو معاہدہ کر چکا تھا اس کو تیسری بار پھر سے وائلیٹ کر کے دوا جو ہے نا وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنے کے لیے, اسٹریٹجک وہ لوکیشن کو گین کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایل او سی پہ حملہ کر دیا, آپریشن بدر کیا وہاں پہ. نواز شریف نے کلیم کیا کہ اس کو نہیں پتا. لیٹر ریویلڈ آرمی پلانڈ اٹ وداؤٹ پی ایمز اپروول. ماشاء اللہ. انڈین لاؤنچڈ آپریشن وجے اور ریکیپچر پیکس کب؟ جون سے جولائی 1999 کے اندر. انہوں نے ہمارے جوان شہید کیے. پھر ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیئر تھی یہ, فاؤٹ ایٹ 18,000 فیٹ. ٹائیگر ہل اور ٹولولنگ کے اوپر یہ لڑی گئی. جو کیجویلٹیز تھیں وہ 400 پاکستانی شہید ہوئے, 500 انڈین سولجرز جو ہے وہ شہید ہوئے. اس کے بارے میں دوستوں کانٹروورسی بھی ہے. یو ایس پریشر فورسڈ ودرال. بل کلنٹن نے نواز شریف میٹنگ کی 4 جولائی 1999 کو کیونکہ یہاں تک دونوں کنٹریز نیوکلیئر پرولیفریٹ کر چکی تھیں. اس کے بعد یہ پاکستان ڈینائڈ ٹروپس رول کالڈ دیم کشمیری مجاہدین. پاکستان نے کہا بھی ہماری تو کوئی فوج تھی نہیں, وہ تو کشمیری مجاہدین تھے, اور بعد میں اپنی فوجیوں کو awarded medals ایز ویل. نیوکلیئر تھریٹ تھا یہ اس جنگ کے اندر. بوتھ سائڈز موبلائزڈ نیوکس فرسٹ سنس 1971. سیز فائر ہوئی 26 جولائی 1999 کو. پاکستان ریٹریٹڈ ٹو پری وار پوزیشنز. ہم واپس ادھر ہی آ گئے. ابھی دوستوں کمپیریٹیو انالیسس کر لیتے ہیں. جو کازز تھیں
وہ 1948 65 اور 99 کی جو جنگ ہوئی ہے اس کی کاز کشمیر تھی، اور 1971 کی جنگ تھی اس کے اندر جو وجہ تھی وہ ایسٹ پاکستان تھا۔ جو جنگ ڈیوریشن تھا، دورانیہ تھا، 1948 کی جنگ کا دورانیہ 15 مہینے تھا، 1965 کی جنگ کا دورانیہ 17 دن تھا، 1971 کی جنگ کا دورانیہ 13 دن تھا، اور 1999 کی جنگ کا دورانیہ 2 مہینے تک چلا تھا۔ اس کے آؤٹ کمز نتائج یہ ہوئے کہ اسٹیل میٹ ہوا 1948 اور 65 کی جنگ کے اندر، پاکستان ہارا 1971 کی جنگ، اور پاکستان واپس آیا 1999 کی جنگ کے پہ۔ انٹرنیشنل رول کی بات کریں تو یو این نے 1948 اور 65 کی جنگ میں اہم رول پلے کیا تھا، یو ایس ایس آر نے 1971 اور 99 کی جنگ کے اندر اہم رول پلے کیا تھا۔ نیوکلیئر ڈائمنشن کی بات کریں، اونلی 1990 سا نیوکلیئر تھریٹ۔ ان جنگوں کے اندر کی فگرز کی بات کریں تو جو 1948 کے اندر انڈین پرائم منسٹر نہرو تھے اور پاکستان پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے، اور چیف ان چیف جو ہے وہ گریسی تھے، دونوں کے ہی کمانڈر ان چیف گریسی تھے۔ 1965 کی جنگ میں ایوب خان پاکستان کے پی ایم تھے، اور لال بہادر شاستری انڈیا کے پرائم منسٹر تھے، صدر تھے پاکستان کی ایوب۔ 1971 کی جنگ میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی طرف سے تھے، اور اندرا گاندھی انڈیا کی طرف سے، اور جنرل نیازی نے سرنڈر کیا تھا۔ 1999 کی جنگ میں نواز شریف پاکستان کی طرف سے تھے، اور اٹل بہاری واجپئی انڈیا کی طرف سے، اور جنرل مشرف جو ہے نا اس نے اس کو آرکیٹیکٹ کیا تھا اس جنگ کو۔ بات کر لیں گے ملٹری اسٹریٹس کی، تو 1948 کی جنگ کے اندر پاکستان کی 50,000 ٹروپس نے حصہ لیا تھا، اور انڈیا کی 1 لاکھ نے۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کے 260 ٹینکس تھے، اور انڈیا کے 720 ٹینکس تھے۔ 1971 کی جنگ میں پاکستان کی جو ہے 3,65,000 فوج تھی، اور انڈیا کی 5 لاکھ فوج تھی۔ 1999 کی جنگ میں پاکستان کی 5,000 لوگوں نے انفلٹریٹ کیا تھا، اور جبکہ انڈیا کی 30,000 لوگوں کی فوج تھی۔ بات کر لیتے ہیں دوستوں کہ اس سب کے لیے انٹرنیشنل ریاکشن کیا ہوا تھا۔ 1948 کی جو جنگ تھی اس میں یو ایس آگے آئے تھے، اس نے فیور کی تھی انڈیا کو، اور یو ایس ایس آر اس میں نیوٹرل رہا تھا۔ 1965 کی جنگ میں یو ایس امبیروگوڈ بوتھ، اور یو ایس ایس آر نے میڈیٹ کیا تھا۔ 1971 کی جنگ میں یو ایس نے بھیجا یو ایس ایس انٹرپرائز ٹو بے آف بنگال، یو ایس ایس آر بیکڈ انڈیا۔ یو ایس ایس نے پاکستان کی مدد کرنے کی تھوڑا سا کوشش کی، اور یو ایس ایس آر نے انڈیا کی مدد کی، کھل کے مدد کی تھی یو ایس ایس آر نے۔ 1999 کے اندر یو ایس نے پریشر کیا تھا پاکستان کو، اور G8 نے کنڈیم کیے تھی انفلٹریشن، G8 گریٹ 8 جو تھے۔ لیگیسی اور لیسنز کی بات کریں تو 1948 کی جو جنگ تھی اس نے سیٹ کیا تھا کشمیر ڈسپیوٹ ٹیمپلیٹ، مطلب اس کے بعد کشمیر ڈسپیوٹ کا آغاز ہو گیا تھا پوری تاحیات۔ 1965 میں کی جو جنگ تھی اس سے ایکسپوز ہوا تھا پاکستان کنونشنل لمٹس۔ 1971 کی جو جنگ تھی اس نے پروو کیا تھا سپلٹنگ پاکستان واز انڈیا اسٹریٹجک گول، کہ انڈیا یہی چاہتا تھا۔ 1999 کی جنگ میں شوڈ نیوکلیئر ڈیٹرنس ڈزنٹ پریونٹ سب کنونشنل وارز، یہ کہا جاتا تھا کہ جب نیوکلیئر بنا تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی اب جنگ نہیں ہوگی۔ بات کر لیتے ہیں کہ ان کی جو سیز فائر ہوئی تھی چاروں جنگوں کی وہ کیسے ہوئی تھی۔ 1948 کی جو سیز فائر وہ کراچی ایگریمنٹ ہوا تھا جولائی 1949 کے اندر، اور اس کی وجہ سے ایل او سی سیٹ ہوا تھا، یہ ایم سی کیوز پوچھا جا چکا ہے پی پی ایس سی کے اندر۔ 1965 کی جنگ کے بعد تاشکند ڈکلیریشن ہوا تھا جنوری 1966 کے اندر، جس کے تحت اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا۔ 1971 کی جنگ کے بعد شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا جولائی 1972 کے اندر، اور 1999 کے بعد واشنگٹن ایکارڈ ہوا تھا جولائی 1999 کے اندر۔ پولیٹیکل فال آؤٹس کی بات کریں تو 1948 کی جنگ کے بعد پاکستان آرمی کا رول پالیٹکس میں بڑھ گیا تھا۔ 1965 کی جنگ کے بعد ایوب پاپولیرٹی کم ہو گئی تھی، اور بھٹو بڑھ گیا تھا، آ گیا تھا۔ 1971 کی جنگ کے بعد بھٹو نے طاقت لی، اور انڈیا کانگریس ون 1972 کے الیکشن۔ 1999 کی جنگ کے بعد مشرف نے کیا کر دیا تھا، کو کر دیا تھا، اور بی جے پی 1999 کے جو ہے وہ پول جیت گئی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی جنگوں میں عام آدمی کا نقصان ہوتا ہے اور امیر آدمی کا فائدہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔
انسانی جانوں کی کتنی قیمت تھی، انسانی جانوں کا جو نقصان ضیاع ہوا اس کی بات کریں تو 1948 کی جنگ کے اندر 11,000 سویلینز کشمیر کے اندر فوت ہوئے. 1965 کی جنگ میں 3 ملین پنجاب کے اندر ڈسپلیسڈ ہوئے، اور جتنے فوت ہوئے ان کا کوئی فگر نہیں دیا پاکستانی اور انڈین گورنمنٹ نے. پاکستانی گورنمنٹ نے دینا چاہیے تھا، نہیں دیا. 1971 کی جنگ میں جو 3 ملین بنگالی لوگ فوت ہوئے جس کو جینوسائڈ کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان اس کو کہتا ہے نہیں، ہم نے ایسا بالکل نہیں کیا تھا جیسا ہم آلریڈی کرتا ہے. 1999 کی جنگ میں 500 سویلین ڈیتھ ہوئی شیلنگ کے اندر، جو آرمی کی ڈیتھیں ہوئیں اپارٹ فرام دیٹ. اس کے علاوہ اکنامک امپیکٹ کی بات کریں تو 1948 کی جنگ میں منیمل پاکستان اکانومی جسٹ سٹارٹنگ تھی. 1965 کی جنگ میں بوتھ سائڈ اسپینڈ 10% GDP آن وار. 1971 کی جنگ میں پاکستان لاسٹ 55% پاپولیشن ایسٹ اور میجر ریونیو پاکستان کو نقصان ہوا. 1999 کی جنگ میں انڈیا کو $2.5 بلین کا نقصان ہوا اور پاکستان کو $1 بلین کا نقصان ہوا، اور یہ نقصان غریب آدمی کو ہوا، امیر کو کسی کو نہیں ہوا.